السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 7 شعبان المعظم۔ اسلامی تاریخ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عادات و اخلاق۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اطاعت رسول و عشق نبوی و خشیت باری تعالی کی زندہ تصویر تھی۔ علم و بردباری کا یہ حال تھا کہ مخالفین سخت کلامی سے پیش آتے مگر آپ ہنسی میں ٹال دیتے۔ حضرت قبیصہ بن جعبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نرم مزاج نہیں پایا۔ بسا اوقات برا بھلا کہنے والوں کو انعام و اکرام سے نوازتے اور فرماتے جو مزہ مجھے غصہ پی جانے میں ملتا ہے وہ کسی چیز میں نہیں ملتا۔ عشق رسول کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور ناخن حفاظت سے رکھے ہوئے تھے، جن کے بارے میں وفات سے پہلے وصیت فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور ناخن مرنے کے بعد میری آنکھ، کان اور ناک میں رکھ کر اللہ کے حوالے کر دینا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں مجھے کفن دے دینا۔ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ ابو مریم سے یہ حدیث سنی، جس شخص کو اللہ نے مسلمانوں پر امیر مقرر کیا پھر اس نے ان کے اور اپنے درمیان پردے حائل کر لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اپنے درمیان پردے حائل کر دے گا۔ یہ حدیث سنتے ہی آپ نے لوگوں کی حاجتیں اپنے سامنے پیش کرنے کے لیے ایک نمائندہ مقرر کر دیا۔ ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ دمشق کے بازار میں پیوند لگی ہوئی قمیص پہن کر چکر لگاتے اور دمشق کی جامع مسجد میں پیوند لگے کپڑے پہن کر خطبہ دیتے۔ غرض علم و فضل کا یہ سورج دمشق میں 22 رجب المرجب سن 60 ہجری میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی قدرت، آسمان کے مختلف رنگ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کر کے 4 CMY کے یعنی C سے سائن، M سے میجنٹا، Y سے یلو، K سے بلیک رنگوں سے مزین کیا، لیکن جب ان رنگوں میں ایک کا اثر زیادہ اور دوسرے کا کم ہو جاتا ہے تو تیسرا رنگ پیدا ہوتا ہے۔ الغرض رنگوں کی کمی زیادتی سے آسمان کبھی نیلا، کبھی پیلا تو کبھی لال اور نہ جانے کیسے کیسے رنگوں میں خود بخود بدل کر خوبصورت نظر آتا ہے۔ پھر اس میں سورج، چاند اور ستارے سب کے لیے الگ الگ راستے ہیں، جو اپنے اپنے راستے سے آتا جاتا، نکلتا اور چھپتا ہے، جبکہ آسمان پر نہ راستے نظر آ رہے ہیں اور نہ رنگ بنانے کا خزانہ نظر آ رہا ہے۔ آخر سارا نظام کہاں سے چل رہا ہے؟ بے شک سب اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ ایک فرض کے بارے میں اذان جمعہ کے بعد دنیاوی کام چھوڑ دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، جمعہ کے دن جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو سب کے سب اللہ کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فائدہ جمعہ کی اذان سننے کے بعد فوراً جمعہ کے لیے نکلنے کی تیاری کرنا اور سارے دنیاوی کام کاج کا چھوڑنا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں تہجد کا مسنون وقت حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، شروع رات میں سو جاتے اور آخر شب میں بیدار ہوتے اور نماز پڑھتے، پھر واپس بستر پر تشریف لے آتے اور جب اذان ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھتے اور غسل کی حاجت ہوتی تو غسل فرماتے ورنہ وضو کر کے مسجد چلے جاتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے گا اسے 700 گنا ثواب ملے گا۔
ایک گناہ کے بارے میں ہلاک کرنے والی چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک کرنے والی 7 چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا شرک، دوسرا جادو کرنا، تیسرا ناحق قتل کرنا، چوتھا سود کھانا، پانچواں یتیم کا مال کھانا، چھٹا اسلامی جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، ساتواں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ دنیا کے بارے میں دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ آخرت کے بارے میں اہل ایمان کے لیے جنت کے بالا خانے۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم انہیں جنت کے ایسے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ طب نبوی سے علاج دھوپ میں بیٹھنے کے نقصانات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوپ میں بیٹھنے سے بچو کیونکہ اس سے کپڑے خراب ہوتے ہیں، بدن سے بدبو پھوٹنے لگتی ہے اور دبی ہوئی بیماریاں ابھر کر آتی ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کی ادائیگی میں خیانت اور کمی نہ کیا کرو اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کیا کرو حالانکہ تم اس کے نقصان کو جانتے ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے۔ اگر مجھ سے پڑھنے میں کہنے میں جو کچھ بھی خطا غلطی ہو گئی ہو تو کمنٹس کے ذریعے ضرور میری اصلاح فرما دیں۔ اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگتی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔